لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صراط اعزان گرامی قدر بزرگان ملت ماتم داران سید الشہداء میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دین حضرت آدم سے لے کر کے مرسل اعظم تک ایک رہا. حضرت آدم سے لے کر مرسل اعظم تک یہ دین ایک رہا. یہ الگ بات ہے کہ شریعتیں بدلتی رہیں لیکن دین ایک رہا. توجہ کیجئے، تو جو میں نے اپنی درس کی کتابوں میں پڑھا تو آپ تک پہنچا لے جاؤں. کچھ چیزیں ہیں آپ سے گفتگو کرنی، اس کے بعد نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا کہ کس طرح سے یزید کا کیا ارادہ تھا امام حسین کے مقصد کو پامال کرنے کا اور تمام کی تمام شریعتوں کو ختم کرنے کا. لیکن امام حسین واحد ایسی شخصیت جنہوں نے تمام کی انبیاء کی تمام تر محنتوں کو بچایا تھا. لیکن یزید کا کیا رہا؟ دیکھیے کہ دین حضرت آدم سے لے کر خاتم تک ایک رہا. یہ الگ بات ہے شریعتیں بدلتی رہی، ہر نبی کے زمانے میں شریعت بدل، لیکن دین ایک تھا. 5 چیزیں جو قانون اسلام ہیں، جن کے ارد گرد قانون اسلام بنائے گئے ہیں، کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، دوسری چیز ہے عقل، تیسری چیز ہے آبرو، چوتھی چیز ہے مال، 5ویں چیز ہے جان. کہ یہ 5 چیزیں جلدی ان کی وضاحت سن لیجیے، انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالہ ہوگا. 5 چیزیں جن کے ارد گرد قانون اسلام بنائے گئے ہیں. کہ عقیدے کے سلسلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ عقیدے کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہر اس چیز سے بچو جو عقیدے کو اثر انداز کرے. ہر اس چیز سے بچو جو عقیدے کو متاثر کرتا ہے. مثلا کیا کہتا ہے؟ عقیدے کے سلسلے میں کسی کو کسی کے کہنے پر مت مانو، اللہ کو کسی کے کہنے پر مت مانو. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے. آپ عقیدے کے سلسلے میں تقلید نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو کسی کو کہنے پہ نہیں مان سکتے. بھائی آپ نے بتا دیا کہ اللہ ہے تو آپ بھی مان لیجیے اللہ نہیں. ہرگز مت مانیے اللہ ہے. اللہ کو مانیے اس کی اشیاء کے ذریعے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے. پہاڑوں کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، ستاروں کو، پھر خدا کو مانیے. بھائی آپ کسی کو مانتے ہیں، کوئی مجسمہ کوئی بناتا ہے تو آپ یہ تھوڑی نہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس نے بنایا، فلاں نے کہہ دیا کہ اس نے بنایا ہے تو آپ نے مان لیا. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہو. نہیں، اس کو دیکھیے، اس مجسمے کو دیکھیے، پھر پتہ کیجئے کہ کس نے بنایا ہے. تو آپ اس زمین کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، ستاروں کو دیکھیے، پھر خدا کے وجود کو تلاش کیجئے کہ اللہ ہے کون. کہ یہ عقیدہ، تو عقیدے کے بھی سلسلے میں اللہ نے تقلید کو حرام قرار دیا. اور یہ عقیدہ ہر نبی کے زمانے میں تھا، چاہے وہ حضرت آدم کا زمانہ ہو تب بھی تھا، چاہے حضرت نوح کا زمانہ ہو تب بھی تھا. ہر نبی کے زمانے میں عقیدہ تھا. کا دوسری چیز کیا ہے؟ کا دوسری چیز ہے عقل.
کہ عقل کے سلسلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ عقل کے سلسلے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر اس چیز سے بچو جو عقل کو زائل کر دیتی. مثلا کیا؟ کہ شراب مت پیو، ہے نا، شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے. ہر نشے والی چیز سے اسلام نے منع کیا ہے کہ ہر نشے والی چیز سے بچو، کیونکہ شراب کے نشے میں آ کر نہ جانے انسان کتنے گناہ کر بیٹھتا ہے. اسی لیے بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ شراب مت پیو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ ہے آبرو. آبرو کے سلسلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آبرو کے سلسلے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کسی نامحرم پر غلط نگاہ ہرگز مت ڈالو. اب دیکھیے اس پہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں نا، ایک مثال سے اس بات کو واضح کر دوں کہ چنانچہ ڈاکٹر علامہ عارف حسین جو ایک پروفیسر تھے، آبرو کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں نا، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ علامہ عارف حسین یہ ایک پروفیسر تھے. ان کا انٹرویو لینے کے لیے ایک خاتون آئی. آنے کے بعد ان کا انٹرویو لے رہی ہے اور اس کے چنانچہ اس خاتون کے پیر کھلے ہوئے تھے. اب جب انٹرویو چل رہا تھا تو اس خاتون نے غور کیا کہ یہ میری طرف دیکھ کے جواب نہیں دے رہے ہیں. اس مرتبہ خاتون کہتی ہے کہ میں بہت دیر سے غور کر رہی ہوں، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ جواب تو دے رہے ہیں لیکن آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے ہوئے. کا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ وہ ڈاکٹر عارف حسین، سنیے ان کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں کہ بی بی ہم تمہیں چادر تو نہیں پہنا سکتے، چادر تو نہیں اڑا سکتے، لیکن اپنی نگاہوں کو تو نیچے رکھ سکتے ہیں. یہ ہے آبرو. بھائی آپ کسی سے کچھ کہیے تو نہیں، لیکن اپنی نگاہوں کو تو نیچے رکھیے. بھائی وہ کر رہے ہیں، کرنے دیجیے، ان کا وہ اپنا فعل ہے، ان کا عمل ہے، اس کو اللہ جانے گا، لیکن آپ اپنی نگاہوں کو نیچے، آپ اپنی طرف سے اطمینان ہو جائیے. یہ ہے آبرو کے سلسلے میں اللہ نے بتایا. تو اس چیز سے بھی بچو، کسی نامحرم پر نگاہ ہرگز مت ڈالو. کا چوتھی چیز کیا ہے؟ مال. چوتھی چیز ہے مال. اچھا مال کے سلسلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی آیت پڑھیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان ترکا خیرن الوصیت للوالدین والاقربین. اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ تو تم وصیت کرو اپنے والدین کو، اپنے اقربین کو، اپنے وارثین کو. تو آئیے یہ سوال ہو رہا ہے کہ خیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ ان ترکا خیرن الوصیت للوالدین والاقربین. اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ تو تم وصیت کرو اپنے ماں باپ کو، اپنے وارثین کو. تو خیر سے مراد کیا ہے؟ اگر خیر سے مراد نماز ہے، اگر خیر سے مراد روزہ ہے، اگر خیر سے مراد حج ہے، اگر خیر سے مراد زکوٰۃ ہے، تو یہ سب تو کوئی چھوڑ کر جاتا نہیں ہے. بھائی فلاں شخص نے اتنی نمازیں پڑھی، ان کے بیٹے پہ اتنی نمازیں ساقط. فلاں صاحب نے اتنے روزے رکھے، ان کے بیٹے پہ اتنے روزے ساقط. بھائی یہ سب تو کوئی چھوڑ کے جاتا نہیں. کا پھر چھوڑ کے کیا جاتا ہے؟ کا چھوڑ کے جاتا ہے پیسہ، دولت، جائیداد، مکان. تو اللہ نے بھی پیسے کو بھی خیر کہا ہے نا، پیسے کو بھی خیر کا. اس کی تحفظ کے لیے دین کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس کی تحفظ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی مت کرو، چوری مت کرو، ڈاکے مت ڈالو، کیونکہ یہ سب مال کو نقصان تو ہی پہنچا رہے ہیں. فضول خرچی کرنا شیطان کا بھائی قرار دیا گیا. جس نے فضول خرچی کی وہ شیطان کا بھائی قرار دیا. جو یہ قانون بنائے گئے ہیں یہ مال کے سلسلے میں، بھائی فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، پیسے کو نقصان پہنچایا گیا ہے. کہ یہ تھی چار چیزیں. کا پانچویں چیزیں کیا ہے؟ کا پانچویں چیزیں جان. اللہ اکبر، بہت ہی سخت اور بہت ہی نازک جملہ ہے جان کے سلسلے میں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے جان کے سلسلے میں کسی مومن کو ناحق قتل مت کرو. اگر کسی نے کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا تو اللہ کی قسم وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. اسی لیے جان کے سلسلے میں اللہ نے کہا ہے کہ خودکشی مت کرو. خودکشی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. جان کسی مومن کو ہرگز قتل مت کرو، کسی مومن کو ہرگز مت ستاؤ، کسی مومن کو ہرگز مت مارو. تو یہ تھی 5 چیزیں جن کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کی. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. یہ 5 چیزیں، پہلی عقیدہ، دوسرے ہے عقل، تیسرے ہے مال، اب آبرو، چوتھے ہے مال، 5ویں ہے جان. یہ تھی 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے جلدی وضاحت کی. اب آتا ہوں اپنی مقصد کی طرف کہ یہ 5 چیزیں جو ہر نبی کے زمانے میں تھی، چاہے وہ آدم کا زمانہ ہو تب بھی شرک گناہ تھا، چاہے وہ نوح کا زمانہ ہو تب بھی شراب حرام تھی، چاہے وہ ابراہیم کا زمانہ ہو تب بھی جو ہے چوری کرنا حرام تھی، چاہے وہ جس نبی کا زمانہ ہے، ہر نبی کے زمانے میں یہ سب چیزیں حرام تھی. ہر نبی کے زمانے میں یہ سب چیزیں حرام تھی. تو یہ تھی یہ 5 چیزیں. اب آئیے میں بتاؤں کہ یزید کسے کہتے ہیں اور یزید کس مجرم کا نام ہے. یزید کس کا نام ہے؟ کہ یزید اس مجرم کا نام ہے
کہ جس نے ان پانچوں چیزوں کو حلال قرار دے دیا. بھئی عقیدے کے سلسلے میں کہتا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل, کہ بنی ہاشم نے تو حکومت کا کھیل کھیلا ہے, ان کے پاس نہ کوئی وحی آئی ہے, نہ کوئی خبر آئی ہے, نہ کوئی رسول ہے, نہ کوئی خدا ہے. اب انصاف سے بتائیے, عقیدے کا مذاق اڑانے والا کسی بھی نبی کی شریعت میں رہا ہو, چاہے وہ آدم کی شریعت ہو تب بھی گنہگار کہلائے گا, چاہے وہ نوح کی شریعت ہو تب بھی گنہگار کہلائے گا, چاہے ابراہیم کی شریعت ہو تب بھی گنہگار کہلائے گا. ہر نبی کی شریعت میں گنہگار کہلائے گا. تو یزید اس لحاظ سے گنہگار ہوا کہ اس نے ہر نبی کی شریعت کو پامال کیا. دوسری چیز ہے عقل. یزید شراب پہ شراب پیتا تھا, نہ جانے نشے میں آ کر کتنے گناہ کر بیٹھتا تھا. اب شراب کا پینا ہر نبی کی شریعت میں گنہگار ہوا, چاہے وہ آدم کی شریعت ہو تب بھی گنہگار, چاہے وہ نوح کی شریعت ہو تب بھی گنہگار, چاہے وہ ابراہیم کی شریعت ہو تب بھی گنہگار, چاہے وہ اسماعیل کی, ہر نبی کی شریعت میں گنہگار کہلائے گا. تو یزید اس لحاظ سے بھی مجرم ہوا کہ اس نے ہر نبی کی شریعت کو پامال کیا. تیسری چیز ہے آبرو. یزید نے کیا کیا کہ آبرو کے سلسلے میں یزید نے نہ جانے کتنے کی آبرو کو پامال کیا. اب آبرو کا پامال کرنا ہر نبی کی شریعت میں گنہگار کہلائے گا, چاہے وہ آدم کی شریعت ہو تب بھی گنہگار کہلائے گا, چاہے وہ نوح کی شریعت ہو تب بھی گنہگار کہلائے گا, چاہے ابراہیم کی شریعت ہو تب بھی گنہگار کہلائے گا, چاہے وہ اسماعیل, ہر نبی کی شریعت میں گنہگار کہلائے گا. چوتھی چیز ہے مال کے سلسلے میں یزید نے کیا کیا کہ اس نے کیا یہ کہ ہر مسلمان کے مال کو غصب کیا. نہ جانے کتنے مسلمان کے مال کو نہ حق کھایا. اب مال کا غصب کرنا کسی بھی نبی کی شریعت رہا ہو, چاہے وہ آدم کی شریعت تب بھی گنہگار کہلائے گا, چاہے وہ نوح کی. میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, تجلی جو میں نے تمہید کی ہے, ایک نتیجے, ایک لفظ, ایک جملے کے خاطر اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ یزید وہ ہے جس نے ہر نبی کی شریعت کو پامال کیا. پانچویں چیز کیا ہے کہ پانچویں چیز ہے جان کے سلسلے میں یزید نے کیا کیا کہ یزید نے ناحق مسلمانوں کو قتل کیا. اب قتل کرنا کسی بھی نبی بے شریعت میں رہا ہو, چاہے وہ آدم کی شریعت تب بھی گنہگار, چاہے وہ نوح کی شریعت تب بھی گنہگار. چونکہ اس وقت روئے زمین پر امام حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا, چنانچہ یزید نے بھی ان کو قتل کر ڈالا. تو اب قتل کرنا چاہے کسی بھی نبی کی شریعت میں رہا ہو, ہر نبی کی شریعت میں گنہگار کہلائے گا. تو یزید اس لحاظ سے مجرم ہوا کہ اس نے ہر نبی کی شریعت کو پامال کیا. آدم سے لے کر خاتم تک اس کا ارادہ تھا کہ ہر نبی کی شریعت ختم. مجھے خدا کی قسم اس جملے پہ توجہ کیجئے گا جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے. یزید اس مجرم کا نام ہے کہ جس کا ارادہ تھا ان تمام کی تمام نبیوں کی شریعتیں ختم ہو جائے, ان تمام نبیوں کی شریعتیں ختم ہو جائے, چاہے وہ آدم کی شریعت ہو اس کو بھی ختم کرنے کا ارادہ, چاہے وہ نوح کی شریعت ہو اس کو بھی ختم کرنے کا ارادہ, چاہے ابراہیم کی شریعت ہو اس کو بھی ختم کرنے کا ارادہ. اب آئیے اس جملے پہ غور کیجیے کہ وہ کون ہے, کہ وہ کون ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں یزید سے مقابلہ کر کے ان اقدار کی حفاظت کی. تو وہ محافظ کسی ایک شریعت کا نہیں ہے, وہ محافظ آدم کی بھی شریعت کا, وہ محافظ نوح کی بھی شریعت کا, وہ محافظ ابراہیم کی بھی شریعت کا, وہ محافظ موسیٰ بھی کی شریعت کا, وہ محافظ عیسیٰ کی بھی شریعت کا. صلوات پڑھے بر محمد وال. کس سے بہتر باوت بلند صلوات. اب حسین نے, اب اگر امام حسین نے آدم کی شریعت کو بچائی تو امام حسین وارث آدم کہلائے. اگر حسین نے نوح کی شریعت کو بچائی امام حسین وارث نوح کہلائے. اگر امام حسین نے ابراہیم و اسماعیل کی محنتوں کو بچایا تو امام حسین ابراہیم و اسماعیل کے وارث کہلائے. اگر امام حسین نے محمد کے دین کو بچایا تو امام حسین وارث محمد کہلائے. بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اسی لیے تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا, السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. اے حسین آپ پر سلام, آپ وارث آدم ہیں. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. زیارت پڑھتے ہیں, اس جملے پہ غور کیجئے کہ اے حسین آپ پر سلام, آپ وارث نوح ہیں. اے حسین آپ وارث ابراہیم. اے حسین آپ, یعنی کہ امام حسین ایسی شخصیت ہے کہ جس نے تمام کی تمام انبیاء کی محنتوں کو, تمام کی تمام انبیاء کی شریعتوں کو کربلا کے میدان میں شہید ہو کر ان اقدار کی حفاظت کی. ورنہ یزید جس کا مرتبہ, جس کا مقصد بہت بلند تھا
یزید کا اگر آپ مقصد سمجھ لیں گے کہ یزید کا مقصد کیا ہے، یہی تو کہتے ہیں نا کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. نہیں، جنگ تو کربلا میں تھی نہیں، کربلا میں ظلم تھا، کربلا میں مصائب تھے. جنگ امام حسین کے لیے جنگ جیتنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. جنگ تو کیا جنگ جیت جاتے امام حسین؟ وہ تو حضرت عباس کو حکم دیتے تھے جاؤ ان لشکر کو ختم. اچھا حضرت عباس دور کی بات ہے، ننھے مجاہد حضرت علی اصغر کو لے آتے ایک مرتبہ، کہہ دیتے اے بیٹا علی اصغر ان لہینوں کی طرف ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، خدا کی قسم ساری کی ساری فوجیں تباہ ہو جاتی. لیکن جنگ جیتنا مقصد نہیں تھا، مقصد قربانی دینا تھا، مقصد دین کو بچانا. اچھا اب یہ ہم جو جلوس کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ جو زنجیریں کرتے ہیں، اگر کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ جو تم زنجیریں کر رہے ہو، یہ جو قمع کر رہے ہو، یہ جو مجلسیں کر رہے ہو، کا کس لیے کر رہے ہو؟ ہے نا سوال ہو سکتا ہے نا، غیر مذہب کا آ کر کوئی مجھ سے سوال کر لے تو ہم جواب کیا دیں؟ کہا ہمارے نبی کا لال کربلا کے میدان میں شہید کر لیا گیا، اس کی یاد میں ہم یہ مجلس و ماتم، یہ زنجیر کر رہے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کیوں آپ کا نبی کا لال کربلا میں شہید ہوا؟ سوال ہو سکتا ہے نا سوال، کیوں شہید ہوا کربلا کے میدان میں آپ کا نبی کا لال؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی کہیں گے دین کو بچانے کے لیے. کیسے دین کو بچایا؟ کیا مقصد تھا دین کو بچانے کا؟ سوال ہوتا ہے نا. تو اب دیکھیے مقصد امام حسین کربلا کے لیے کیوں نکلے اور کیوں شہید ہوئے، ان کا کیا مقصد تھا. جب مدینے سے نکلے تھے تو یہی جملہ کہا تھا نا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جنگ جیتنا تو مقصد نہیں تھا نا، وہی تو میں نے بتایا جنگ نہیں جیتنا تھا، مقصد تھا قربان ہونا، مقصد تھا شہید ہو کر کے اپنے نانا کے دین کو بچانا. اگر امام حسین جنگ جیت جاتے تو پھر یہ ہوتا کہ حسین جنگ جیت گئے، یزید جنگ ہار گیا، لہذا اب سے حسین کی حکومت چلے گی، یزید کی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، یہ تھا مقصد امام حسین کا. آپ دیکھیے مقصد کیا ہے امام حسین کا، ایک دلیل کے ذریعے اس بات کے واضح کریں کہ مقصد امام حسین کیا تھا. اب آپ دیکھیے جب زہیر ابن قین، آخری بات اس کے بعد مصائب کی طرف آتا ہوں. مقصد امام حسین دیکھیے کہ مقصد کیا تھا کربلا میں شہید ہونے کا. مقصد جنگ نہیں تھی، مقصد لڑنا نہیں تھا، مقصد تھا شہید ہونا. لیکن مقصد کیا تھا؟ کس طرح سے دین کو بچایا، کس طرح سے نماز کو بچائی. اب آپ توجہ کیجیے آخری بات. جب زہیر ابن قین جنگ کے لیے مقتل میں آئے، جنگ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اسی اثنا میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب زہیر ابن قین نے اذان کی آواز سنی اللہ اکبر کی تو شمر سے کہتے ہیں زہیر ابن قین، اے شمر، دیکھیے مقصد امام حسین دیکھیے، اے شمر میرے مولا نے، میرے آقا نے نماز کا ارادہ کیا ہے، میرے مولا نے نماز کا ارادہ کیا ہے. اے شمر تو بھی تھک گیا ہے. لیکن مقصد امام حسین سے، مقصد مجلس نہیں ہے، مقصد ماتم نہیں ہے، مقصد نماز ہے. جس چیز کے لیے امام حسین نے قربانی دینی ہم اس کو سمجھنا ہے. مقصد مجلس کو نہیں سمجھنا، مقصد نماز کو سمجھنا، مقصد دین کو سمجھنا. اے شمر میرے مولا نے، میرے آقا نے نماز کا ارادہ کیا، قصد نماز کیا ہے. اے شمر میں یہ چاہتا ہوں تو بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، لہٰذا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جنگ کرتے ہیں. تو دیکھیے شمر نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، آؤ گے تو پھر جنگ کریں گے. تو ادھر شمر عمر سعد کے پاس گیا، کہا کیا ہوا تم نے جنگ کیوں روک دی، کیوں جنگ روکی؟ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے حسین نے نماز کا ارادہ کیا ہے اور جب وہ نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم جنگ کریں گے. اب جب یہ جملہ عمر سعد کے بیٹے نے سنا فوراً گھبرا کر آیا، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حسین کو نماز پڑھنے دے رہے ہیں؟ یہ جو لشکر پیچھے دیکھ رہے ہیں ہم ان کو کیا کہہ کر لے کر آئے ہیں کہ حسین معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے؟ اگر حسین کو یہ نماز پڑھتے دیکھ لیں گے تو ہم سے سوال کرنے لگیں گے، تم تو ہمیں یہ کر کے لائے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے حسین معاذ اللہ باغی ہیں، حسین معاذ اللہ خارجی ہیں. اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں پھر ہم تو جنگ ہار گئے، لہذا جائیے حسین کو نماز میں قتل کیجیے. اللہ اکبر. یہ تھا یزیدیت کا مطلب. ان کا ارادہ تھا کہ نمازیں ختم کرے، ان کا ارادہ تھا کہ حسین کے مقصد کو دبا دیا جائے. یہ تو جو تمام تر مسلمانوں کو لے کر آیا تھا یزید، انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ امام حسین کون ہے. یہ تو یہی جانتے تھے کہ امام حسین معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے، امام حسین معاذ اللہ باغی ہیں، امام حسین معاذ اللہ خارجی ہیں، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ جو ہے حسین خدا کو نہیں مانتے. لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ کربلا کے میدان میں گلا کٹا کر اپنی قربانی دے کر نو کے نیزے پہ سر کو بلند کر کے بتایا دیکھو ہم لا دین نہیں نا، ہم بے نمازی نہیں نا، ہمارا بھی وہی خدا ہے جو تمہارا بھی خدا ہے. یہ تھا مقصد امام حسین. اللہ اکبر. بہت بڑا مقصد تھا امام کا.
یہی جب امام حسین امام حسین مقتل میں آئے ہیں، ایک جملہ کہا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ یہی تو سوال کیا، تم مجھے کیوں قتل کر رہے، کیوں مار رہے ہو؟ تو امام نے کیا یزیدیت کی طرف سے کیا جواب آیا؟ کہا بغضاً لأبی، ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم تمہیں تمہاری باپ کی دشمنی میں قتل کرے، واللہ اکبر۔ کہ امام حسین کی عظمت کو انہوں نے نہیں پہچانا، امام کو پہچانا نہیں۔ کاش امام کی عظمت کو پہچان لیتے تو اس طرح پہ بے جرم و خطا امام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا نہیں قتل کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ مصائب کے لیے آمادہ ہیں۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور آج امام کی کربلا میں پہلی شب گزری، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس شہید کا مصائب پڑھوں کہ جو امام کے بچپن کا دوست ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ وہ کوئی اور نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو کر جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں جان لیجئے کہ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں کون اور کس طرح سے ان کی امام سے قربت تھی، ان کی امام سے دوستی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیے، اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا۔ جناب حبیب ابن مظاہر ہے کون؟ کا جب بچپنے کا عالم تھا، کم سنی تھی جناب حبیب ابن مظاہر کے امام حسین کی، تو لہٰذا امام حسین اور جناب حبیب ابن مظاہر میں گہری دوستی تھی، یارانہ تھا، بہت دوستی تھی۔ تو ہر وقت جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کی زیارت کے مشتاق رہتے تھے کہ کب امام آئے ہم ان کی زیارت کریں، کب امام آئے۔ اسی اثنا میں جناب مظاہر نے امام کی دعوت کی کہ میرا بیٹا اسی وجہ سے امام سے زیارت ہو جائے گی، امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو جناب مظاہر نے اپنے امام حسین کی دعوت کی اور چاہا کہ وہ میرے گھر پر آئے، میرے یہاں مہمان بنے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، جب کسی سے ملاقات ہونی ہوتی، جب کوئی لمبے عرصے سے آتا ہے نا، اگر بیٹا اپنے گھر پہ آتا ہے تو ماں صبح سے انتظار میں ہوتی ہے، بھائی آتا ہے تو بہن صبح سے انتظار میں۔ لیکن جناب حبیب دیکھیے کتنے بڑے انتظار میں کتنے عرصے سے کہ میرے آقا حسین آئیں گے، میرے مولا حسین آئیں گے، میرا دوست آ رہا ہے۔ لہٰذا کبھی چھت پہ جاتے تھے، دیکھتے تھے کوئی قافلہ آ رہا ہے، فوراً بھاگے نیچے آتے تھے، بابا کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہیں حسین تو نہیں آ رہے، چل کر دیکھ لیجئے۔ جب دروازہ کھولتے تھے دیکھتے حسین نہیں نا، پھر بھاگے چھت پہ جاتے تھے، دیکھتے تھے پھر کوئی قافلہ آ رہا ہے، پھر نیچے آتے تھے، بابا کیا حسین ہے؟ دروازہ کھول کے دیکھیے۔ ایک مرتبہ جب دروازہ کھولتے تھے کہا نہیں بیٹا یہ حسین نہیں نا، پھر بھاگے جب 3-4 دفعہ ہو گیا، ایک مرتبہ دیکھا حبیب نے کچھ نورانی شکلیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ نہ دیکھیے حبیب ابن مظاہر ہے کون اور کیسے امام حسین سے ان کے قربت تھی، کچھ نورانی شکلیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر اسی اثنا میں بھاگتے ہوئے زینے سے نیچے اترے، اسی اثنا میں ان کا پیر لڑکھڑایا اور وہ زمین پر گرے، ان کا سر شگاف ہو گیا، وہیں پہ شہادت ہو گئی۔ لیجیے اللہ اکبر۔ جب جناب مظاہر نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فوراً گھبرا گئے، میرے گھر نواسہ رسول آ رہا ہے، میرے گھر حسین آ رہے ہیں، اگر ہم گریہ وزاری کریں گے تو لہٰذا امام حسین کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اے زوجہ تم جا کر اپنے بیٹے کو چھپا دو، کمرے میں ایک چادر اڑا دو، جب ہمارے یہاں رسول کھانا کھا لیں گے اس کے بعد ہم اپنے بیٹے پر گریہ کریں گے۔ دیکھیے حبیب ابن مظاہر ہے کون؟ حبیب ابن مظاہر، ہم اس کے بعد اپنے بیٹے پہ گریہ کریں گے۔ لہٰذا یہی ہوا، حبیب کو ایک کمرے میں چادر اڑا دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر چادر رکھنے کے بعد اب ادھر امام حسین علیہ السلام جناب رسول خدا علیہ السلام دروازے سے آتے دق الباب کرتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، جناب مظاہر نے دسترخوان لگا دیا، سفرہ بچ گیا، کھانا تیار ہو گیا، ادھر امام حسین بیٹھے، ادھر امام حسن بیٹھے، ادھر رسول خدا بیٹھے، ادھر حبیب جناب مظاہر ہیں، دسترخوان لگ گیا۔ اب رسول خدا اپنے نواسے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا کھانا تناول کرو، کھانا شروع کرو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے عجب جملہ کہا بابا میرا دوست نہیں دکھائی دے رہا ہے، کہا میرا دوست نہیں دکھایا۔ رسول خدا نے کہا مظاہر کہاں ہے حبیب کو تو بلاؤ، میرا بیٹا کھانا نہیں کھائے گا، میرا لال کھانا نہیں کھائے گا، پہلے حبیب کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ جناب مظاہر نے کہا اے نواسہ رسول، اے شہزادے کھانا کھا لیے، حبیب سو گئے ہیں کھیلتے کھیلتے۔ امام حسین بضد تھے، نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے حبیب کو بلایا جائے۔ جب زیادہ اصرار بڑھانا تو ماں تھی، کلیجہ تڑپ گیا، چیخ مار کر رونے لگی۔ ایک مرتبہ جب رونے کی آواز آئی سارا واقعہ بیان کیا، امام نے دعا کی، رسول نے دعا کی، حبیب کو دوبارہ زندگی ملی۔
ملی. یہ ہے حبیب ابن مظاہر جن کو دوبارہ زندگی ملی, اور یہی حبیب ابن مظاہر کوفے میں بڑی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ دیکھیے امام حسین نے کس طرح سے خط بیچ کر جناب حبیب کو بلا, کوفے میں بڑی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جب کوئی کھانا کھا رہا ہو, اگر کھانے کے وقت کوئی بھی آ جائے تو اٹھا نہیں جاتا ہے, چاہے آپ کے والدین بھی آ جائیں تب بھی اٹھانے, لیکن اگر کوئی وقت کا امام آئے تو کھانا کو چھوڑ کر آپ پہلے اس کے استقبال کے لیے جائیے. اب آپ دیکھیے حبیب ابن مظاہر اپنے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں. ابھی پہلا لقمہ اس انداز سے لیا تھا کہ دق الباب ہوا, دق الباب ہوا. حبیب نے کہا من الباب, کون ہے دروازے پہ؟ آواز آئی انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد. خدا کی قسم لقمے کو زمین پہ رکھا, چوما احترام سے, کھڑے ہوئے, کہا حسین کا قاصد. دروازہ کھولا, خط لیا, آنکھوں سے لگایا, زارو قطار رونے لگے, کہا حسین نے مجھے یاد کیا ہے. اللہ اکبر. اب جب خط کو کھولا, سنیے خط کے جملے کے سنیے, امام حسین سے قربت امام حسین جناب حبیب ابن مظاہر کے خط کے جملے کو سنیے. جناب حبیب نے اس طرح کا خط پڑھا ہے نا, تو اس پہ لکھا ہوا تھا من جانب الحسین الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. امام حسین کی طرف سے, حسین کی طرف سے حبیب ابن مظاہر تمہارے لیے یہ خط ہے. اب جب حبیب نے خط سنا ہے نا, سنیے امام حسین نے خط میں لکھا کیا تھا. کہا حبیب تم تو جانتے ہو میرے نانا سے میری قرابت کتنی ہے, میرے نانا سے میری قرابت کتنی ہے. اے حبیب بس یہ جان لو کہ میں دشمن کے نرغے آدھا میں گر گیا ہوں. اے حبیب یہ جان لو اگر تم نہ آئے نا تو روز قیامت تمہاری میری ملاقات ہوگی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام نے ایک جملہ, بڑا سخت جملہ لکھا تھا. کہا حبیب یہ جان لو آ تو رہے ہو, لیکن یہ خیال رکھنا کہ میرے ساتھ ساتھ میری بہن زینب بھی ہوگی. اللہ اکبر. بس میں نے جلدی جلدی ختم کر دی جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب, میری بہن زینب بھی ہوگی. اب جب حبیب ابن مظاہر نے اس جملے کو نا, زاروں قطار آنسو آ رہے تھے, ان کی زوجہ نے اس جملے کو سنا. کہا کیا بات ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ کچھ نہیں, سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. دیکھیں جناب حبیب ابن مظاہر امتحان لے رہے ہیں, کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اتنے میں زوجہ نے کہا لاؤ حبیب تلواریں مجھے دو, لاؤ یہ زرہ مجھے دو, گھوڑا مجھے دو, میں جا کر حسین کی نصرت کروں گا. ایک مرتبہ حبیب نے کہا واللہ حسین کے قربات کی کنیز زادیاں بھی حسین پر قربان ہو رہی ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں آزادارو لیجئے, حبیب ابن مظاہر نے سامان سفر تیار کیا. غلام کو کہا غلام کچھ دور پہ جا, میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں, کیونکہ اس وقت کوفے کے حالات نامناسب تھے, اس لیے غلام کو پہلے بھیج دیا اور حبیب ابن مظاہر تھوڑی دیر کے بعد آئے. جب کچھ وقت گزرا نا تو غلام نے دیکھا کہ میرا آقا میرا مولا ابھی تک نہیں آیا. اللہ حسین کی غربت دیکھیے, غریب صحرا کتنا غریب ہو گیا ہے کربلا کے بیابان میں. اب اگر میرا آقا تھوڑی دیر میں نہ آیا نا تو اس غلام نے اپنے رہوار سے کہا رہوار اگر میرا آقا نہیں آیا نا, اگر آنے میں دیر ہو گئی نا, کہ میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. اب جب حبیب نے یہ سنا ہے نا کہ غلام کی حسین سے اس قرابت کو سنا ہے نا, فوراً کہا غلام جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب جب غلام نے اس جملے کو سنا کہ میں نے تجھے آزاد کیا, کہا نہیں آقا میں آزاد نہیں ہونا چاہتا, میں بھی آپ کے سامنے چلوں گا. الغرض یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین کی طرف روانہ ہوگا. لیجئے حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں آ گئے. بہت جلدی میں صاحب کو ختم کر دے رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں آ گئے. ادھر امام حسین نے دیکھا کہ ایک گرد نمودار ہوئی, کوئی قافلہ چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر. آواز دی اے عباس جا کے حبیب کا استقبال کرو, اے علی اکبر جا کے حبیب کا استقبال کرو, میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے. ادھر حبیب آئے, حبیب آئے, گلے سے لگایا, قدموں میں گرے. اے آقا اتنی غربت کہ آپ کو نرغے آدھا میں دشمنوں نے گھیر لیا. ایک مرتبہ حبیب جب آئے تھے نا تو ادھر باہر کچھ آوازیں آ رہی تھی. ادھر خیمے میں جناب زینب نے فضہ سے کہا, سنیے اس جملے کے حسین کی غربت کو, فضہ سے کہا فضہ یہ باہر شور کیسا ہے. ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہوئے ہیں. اب جب زینب نے اس جملے کو سنا نا کہ حبیب آئے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, قیامت خیز جملہ ہے. جناب زینب نے کہا جاؤ حبیب سے میرا سلام کہہ دو. اللہ اکبر. جب جناب حبیب نے اس جملے کو سنا کہ آقا زادیاں مجھے سلام کر رہی ہے, سرو سینہ پیٹا, اللہ حسین کے قربات. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. پر اللہ رے بس آخری بات میں نے ختم کر دی مجلس. اللہ رے حسین کے قربات کی آقا زادیاں مجھے سلام کر رہی ہے. ایک مرتبہ حبیب
जंग के लिए गए, शहीद हो गए। लीजिए सारा मसाइब मैंने ख़त्म कर दिया। अब जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से लेकर कूफा जाने लगा, बस आखिरी बात इस जुमले के लिए, आखिरी बात इस जुमले के लिए जो मैंने इतना लंबा मसाइब पढ़ा है, आखिरी बात, खुदा की कसम तसव्वुर कीजिएगा इस जुमले को और रोइएगा, अपने मुकद्दर पर रोइएगा कि हबीब हैं कौन। आखिरी बात ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। अब जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा जा रहा था तो सबके सर नोके नेज़े पे बुलंद थे। इधर हबीब का भी सर नोके नेज़े पे बुलंद था, सबका सर नोके नेज़े पे बुलंद था, हबीब का भी सर नोके नेज़े पे बुलंद था। तो हबीब का एक बेटा था कासिम इब्ने हबीब। कासिम ने जब ये देखा कि मेरे बाप का सर नोके नेज़े पे बुलंद है, चुनांचे वो खूली के पास गया। जाने के बाद कहता, ऐ खूली, ये मेरे बाप है, मुझे उनका सर दे दे, लिहाजा जो इनामात तुझे चाहिए मैं उसके एवज तुझे दे देता। आखिरी जुमला सुनिए, मैंने मजलिस खत्म की। जो इनाम तुझे चाहिए मैं दे देता हूँ, ये ले ले। एक मर्तबा खूली ने कहा, नहीं, सरों की शुमारिश होनी है, ये सर यजीद के पास जाएंगे, लिहाजा ये सर मैं नहीं दे सकता। एक मरतबा जब जनाब कासिम ने इजहार किया ना, कासिम इब्ने हबीब ने इजहार किया ना, तो जो सर नहीं दिया, तो कुछ वक्त गुजरा तो जो जनाब कासिम इब्ने हबीब ने अपने 9-10 जवान हमरा साथियों के साथ खूली पे हमला कर, सुनिए जुमला, आखिरी जुमला मैंने खत्म कर दिया, अपने साथियों के साथ खूली पे हमला कर दिया और सरे हबीब लेने में कामयाब हुआ। हबीब का सर लेते हुए इमाम सज्जाद के बगल से ये कहता हुआ गुजरा कि जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर कोई नौके नेज़ा पे बुलंद करता। सज्जाद ताप गए कि ये बेटा सच कह रहा है कि जिसका सर नौके नेज़ा पे बुलंद उसके बाप का सर